خیر ہیلو سب کو، میرا نام برینٹ بریڈنگ ہے اور مسٹرڈ سیڈ لیڈرشپ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ کا 8 منٹ کا ہفتہ وار لیڈرشپ سبق۔ اس سیریز کا نام دا لیڈرشپ کریڈ ہے۔ کریڈ عقیدہ عقائد کا ایک خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ میں نے 25 سالہ لیڈرشپ کے تجربے کو لینے کی کوشش کی ہے اور تدریس کو یکجا کر کے ایک لیڈرشپ کریڈ میں ڈھالا ہے۔ 10 بیانات جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں کہ بائبل لیڈرشپ کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اگلے 10 ہفتوں تک ہم لیڈروں کے گروپ کے ساتھ ایک میز کے گرد جمع ہوں گے اور تربیت کریں گے۔ میں 8 منٹ تک سکھاؤں گا اور پھر ہم سوالات پر بحث کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، کچھ ممکنہ لیڈروں کو اکٹھا کریں گے، سبق کو ایک ساتھ دیکھیں گے اور پھر سوالات پہ بحث کریں گے۔ لیڈرشپ کریڈ سوالات کے ساتھ نوٹس میں موجود ہے، آپ انہیں کمنٹس میں دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو برائے کرم تازہ ترین ہفتہ وار قسط حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اسے اپنے دوستوں اور ٹیم کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ خیر، آج ہمارے لیڈرشپ کریڈ کا حصہ نمبر 9 ہے، تو مجھے آج کا جملہ پڑھنے دیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ زمین پر تمام لیڈر اپنا اختیار آسمان میں موجود آقا سے حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے عاجزی اور اس کے اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اختیار میں اضافے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ تو یہ سبق ایک اور اہم مسئلے سے متعلق ہے۔ ہم دل کے بارے میں بات کرتے رہے، یہ ہمارا دل اور ہماری محبت کے محرکات ہیں، لیکن یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ سب کچھ اطاعت کے بارے میں ہے۔ رومیو 13:1-2 اس میں لکھا ہے، ہر شخص حکومتی حکام کے تابع رہے، کیونکہ کوئی اختیار ایسا نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ جو حکام موجود ہے وہ خدا کے قائم کردہ ہیں، نتیجتاً جو کوئی اختیار کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ بغاوت کر رہا ہے اس کے جو خدا نے قائم کیا ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے اوپر عدالت لائیں گے۔ یہ کافی سخت آیت ہے، لیکن اس کا بنیادی خیال صرف یہ ہے، خدا اطاعت کرنے والوں کو برکت دیتا ہے اور بغاوت کرنے والوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بغاوت پسند کرتی ہے، جہاں اطاعت کا لفظ ناپسندیدہ ہے، اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ تب بھی جب ہم اختیار سے متفق نہیں ہوتے۔ اب اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ پولس روم میں ایک کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ اب اس سے پہلے والے شہنشاہ نے تمام یہودیوں کو روم سے نکال دیا تھا۔ اب انہیں کچھ عرصے کے لیے واپس آنے کی اجازت تو مل گئی تھی، لیکن چند سالوں کے اندر ان پر ظلم اور قتل ہونے والا تھا، لہٰذا یہ کوئی اچھی یا خدا ترس حکومت نہیں تھی۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ حکام کے تابع ہو جاؤ کیونکہ وہ شاندار ہیں، بلکہ ان پر تو ظلم ہو رہا تھا، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اختیار خدا کی طرف سے آتا ہے، اور بغاوت کرنا یہاں تک کہ دنیاوی اختیار کے ڈھانچوں کے خلاف بھی خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس طرح متاثر کرتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں جن کا ہم پر اختیار ہے، چاہے وہ آپ کی حکومت ہو، چاہے وہ آپ کا باس ہو، چاہے وہ چرچ کے رہنما ہو، چاہے وہ والدین ہو یا آپ کا شوہر۔ اور یہ ہمیں دوسروں کی قیادت کرتے وقت بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ خدا اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں کو برکت دیتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اسے دیکھیں تو 2 حصے ہیں، ہم سب پیروکار ہیں اور ہم سب رہنما بھی ہیں۔ پیروکار ہونے کے ناطے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں اپنے قائد کے خلاف باغی ہوں تو خدا فرماتا ہے میں فیصلہ کروں گا۔ سر تسلیم خم کرنا برکت لاتا ہے، جبکہ بغاوت خدا کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ قیادت کریں اور لوگ مخالفت کریں تو یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہوں، آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہوں، تو ہم اس حقیقت سے حوصلہ پا سکتے ہیں کہ نہیں، در حقیقت خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ ان لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے جن کے دل میں قیادت کے خلاف بغاوت ہے۔ خدا اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں کو برکت دیتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ متی باب 8:8 میں لکھا ہے، صوبیدار بولا، خداون میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن صرف حکم دے اور میرا خادم شفایاب ہو جائے گا، کیونکہ میں خود بھی اختیار کے ماتحت انسان ہوں اور میرے ماتحت سپاہی ہیں۔ میں ایک کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے۔ میں اپنے خادم سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کر دیتا ہے۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہ حیران ہوا اور اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا، سچ میں تم سے کہتا ہوں مجھے اسرائیل میں بھی ایسا بڑا ایمان کسی میں نہیں ملا۔ تو یہ دوسرا بڑا خیال ہے کہ یہ تسلیم کرنا کہ خدا کا اختیار ہے، دنیاوی رہنماؤں اور روحانی طاقتوں دونوں پر ایمان کا متقاضی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم دیکھیں گے کہ اطاعت کا اصل جوہر ہے۔ آپ اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، نہ کہ اس اختیار پر اپنے ایمان کی وجہ سے، بلکہ خدا پر اپنے ایمان کی وجہ سے جس کے پاس حتمی اختیار ہے۔ ہمارا اطاعت کا رویہ اس کے یعنی خدا کے اختیار پر ہماری ایمان کا عکس ہے۔ بغاوت اختیار کو غصب کرنے کی کوشش ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسی اور کے اختیار کو چھیننے کی کوشش کرنا، کیونکہ آپ کو خدا کے اس اختیار پر بھروسہ نہیں کہ خدا ان کے ذریعے کام کر سکتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ آپ ضروری طور پر اس اختیار پر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ آپ اس خدا پر بھروسہ کرتے ہیں جس کا ان پر اختیار ہے۔ اگلی آیت عبرانیوں 13:17، اپنے رہنماؤں پر اعتماد رکھیں اور اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کریں، کیونکہ وہ آپ پر پہرا دیتے ہیں ان لوگوں کی طرح جنہیں حساب دینا ہے۔ ایسا کریں تاکہ ان کا کام خوشی کا باعث ہو اور بوجھ نہ بنے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بڑا نقطہ یہ ہے کہ جہاں اختیار دیا جاتا ہے وہاں جواب دہی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں سکون دینی چاہیے جب ہم مجبور ہوتے ہیں کہ برے دنیاوی حکومت یا اختیاری ڈھانچوں کے سامنے جن سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، اور ایسے اوقات بھی آئیں گے جب آپ اطاعت کر رہے ہوں گے، چاہے دانت پیس کر ہی صحیح، آپ متفق نہیں مگر خدا کے احترام میں ایسا کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں اپنے اختیار کا حساب دینا ہوگا۔ خدا جواب دہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کی تنبیہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے کہ ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ چرچ میں بزرگ ہو یا نوجوانوں کے قائد، جب خدا آپ کو اختیار دیتا ہے تو وہ آپ سے اس کا حساب بھی لے گا، اور یہ ایک بہت سنجیدہ ذمہ داری ہے۔ کلام مقدس اختیار کے تئیں اطاعت کے رویے کے اثرات کو بھی اجاگر کرتا ہے، اور آپ ایک ٹیم کی قیادت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہر وقت آپ کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بری بات ہے۔ ہر میٹنگ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ مخالفت برائے مخالفت کرے گا اور وہ ہر فیصلے کے خلاف جائے گا۔ یہ میٹنگ کا سارا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے، اور آخرکار یہ خود اپنے ہی خلاف کام کرنے والی بات ہے۔ آپ جتنا اپنی بات منوانے کے لیے لڑیں گے اتنا ہی اسے انسنا کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اطاعت کروانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے اور مانی جائے، وہ درست ثابت ہونا چاہتے ہیں۔ مگر یہ دلچسپ ہے، پولیس ایک مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور وہ کرنتھ کے چرچ کے تناظر کو استعمال کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چرچ میں کچھ خواتین حد سے باہر ہو رہی تھیں، وہ ایک طرح سے مسئلہ بننا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر اطاعت کا جذبہ برقرار رکھیں۔ اور اس چھوٹی سی آیت کو دیکھیں جو وہ پھر کرنتھیوں کے پہلے خط کے 14ویں باب میں لکھتا ہے۔ آیت 38 کہتی ہے، لیکن اگر کوئی سے نظر انداز کرتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ تو اگر آپ اطاعت میں رہنے کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، صرف خواتین ہی نہیں بلکہ ہم سب، تو در حقیقت آپ کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جو کہ آپ کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ آپ مزاحمت کر رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، بالکل میری طرح۔ آپ جتنا زیادہ سنی جانے کے لیے اختیار کے خلاف مزاحمت کریں گے، در حقیقت آپ کو نظر انداز کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ لیڈرز آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ آپ کے لیے اپنے کان بند کر لیں گے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ جتنا زیادہ لڑتے ہیں، سنی جانے کی ضد کریں، تو آپ کو اتنا ہی زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک اور مثال مکمل کرتے ہیں، اور یہ یسوع کی ہے۔ فلپیو 2:5-11 ایک مشہور صحیفہ یسوع اور ان کے اختیار اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے تعلق کے بارے میں وہی ذہنیت رکھیں جو مسیح یسوع کی تھی، جو اپنی فطرت میں اس نے خدا کے برابر ہونے کو ایسی چیز نہ سمجھا جسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ اس نے خود کو خالی کر دیا اور خادم کی فطرت اختیار کر لی۔ انسانوں کی مشابہت میں پیدا ہو کر اور ظاہری شکل میں ایک انسان پایا جا کر اس نے خود کو فروتن کیا اور موت تک، بلکہ صلیب کی موت تک فرما بردار بنا رہا۔ اسی لیے خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، کہ یسوع کے نام پر آسمان اور زمین کے نیچے کے سب گھٹنے جھک جائیں، اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے۔ بڑا خیال۔ ایک بار پھر خدا انہیں اختیار میں رکھتا ہے جو اختیار کے نیچے رہنا جانتے ہیں۔ یسوع اب تک کے سب سے عظیم رہنما، پھر بھی وہ اب تک کے سب سے فروتن اور تابع فرمان شخص تھے، اور اسی لیے انہیں تاریخ میں کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ عزت اور جلال دیا گیا۔ ہمیں اس تعلق کو دیکھنا ہوگا کہ در حقیقت اختیار کے تابع رہنے سے اختیار میں ترقی ملی۔ تابع داری کمزوری نہیں بلکہ بہادرانہ ایمان ہے۔ ان کی تابع رہنے کی آمادگی تب بھی جب وہ نہیں چاہتے تھے۔ یاد کریں باغ عدن، میرا مطلب ہے باغ عدن، گتسمنی کا باغ، وہ دعا کر رہے تھے اس کو مجھ سے دور کر، لیکن میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور جیسے وہ تابع داری کے مقام پر پہنچے، خدا نے انہیں سرفراز کیا اور انہیں وہ نام دیا جو ہر نام سے بلند ہے، جس نے اسے عظیم اختیار اور جلال بخشا۔ تو یہ رہا چیلنج، وہ 4 بڑے خیالات جن پر ہم نے غور کیا۔ پہلا، خدا فرما برداروں کو برکت دیتا ہے اور باغیوں کا انصاف کرتا ہے۔ دوسرا، یہ تسلیم کرنا کہ خدا کا اختیار ہے، دنیاوی حکمرانوں اور شیطانی طاقتوں دونوں پر ایمان کا متفاضی ہے۔ تیسرا، جہاں اختیار دیا جاتا ہے وہاں جواب دہی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا، خدا انہیں اختیار میں رکھتا ہے جو جانتے ہیں کہ اختیار کے تابع کیسے رہنا ہے۔
تو یہ رہا ایک جملے میں سبق، خدا کی بادشاہی میں اختیار بہت اہم ہے، یہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اور ہم جتنا زیادہ اختیار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اختیار میں کام کر سکیں گے۔ تو ہم کچھ سوالات پر بحث کرنے والے ہیں، اور بس وہ سوالات پڑھ کے سناؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ان پر بحث کرنے کا موقع ملے گا۔ پہلا، ان 4 بڑے خیالات میں سے کون سا آپ کو سب سے زیادہ چیلنج کرتا ہے اور کیوں؟ دوسرا، آپ نے اختیار کے تابع رہنے کے معاملے کو کیسے سنبھالا ہے جب آپ کو اس سے اختلاف رہا ہو؟ اور پھر تیسرا، یہ جان کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار کا حساب دینا ہوگا